السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. باب القناعة وترک السؤال عند الناس. گزشتہ درس میں ہم اور آپ دنیا حاصل کرنے کے سلسلے میں زہد کیسے اختیار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں اس باب کے ماتحت ہم نے سنی ہیں. اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوا، باب القناعہ. اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی مال، جو کچھ بھی عطا کیا، انسان اسے اپنے لیے کافی سمجھے. وَتَرْكُ السُّؤَالِ عِنْدَ النَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مذمت. اس سلسلے میں یہ باب باندھا گیا ہے. اس باب کے ماتحت مؤلف نے بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی کی اس باب میں بیان کی ہیں. سب سے پہلی حدیث جو آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وخنأه اللہ بما آتاہ. رواہ الترمذی ورواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عبداللہ بن عمر یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ کرام میں سے ہیں جو بڑے مشہور اور معروف میں سے ہیں، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام اختیار کیا. ورزق کفافا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کی روزی عطا کی. اور تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ اللہ نے اسے جو کچھ بھی عطا کیا آدمی اسے اپنے لیے کافی سمجھے. یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی ہیں. اس حدیث کا گہرائی میں جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الترمذی کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جس آدمی کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں وہ دنیا اور آخرت میں وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو، اس کے لیے یہ تین چیزیں کرنا ضروری ہے. تو جو انسان یہ تین کام کر لے گا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا. کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. من اسلم، جو زندگی میں اسلام اختیار کیا. معلوم کیا ہوا؟ جس آدمی کی زندگی میں اسلام آ گیا، اب وہ آدمی اسلام قبول کر لے تو ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں کامیابی ہے. پتہ یہ چلا کہ جو آدمی مسلمان ہوا، جس کے پاس دین اسلام ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے دوسری بات جو بیان کی، وہ شخص کامیاب ہو گیا. کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَرُزِقَ كِفَافًا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی روزی دی جو اس کے لیے کافی ہے. اس کی مثال، ایک آدمی ہے جسے ماہانہ 10,000 روپئے تنخواہ مل رہے ہیں. اگر اس 10,000 میں اگر اس کی زندگی کی پوری ضروریات اگر مکمل ہو رہی ہے تو آدمی اسے اپنے لیے کافی سمجھے، اسے اپنے لیے بہتر سمجھے. تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی دی، اتنا پیسہ دیا جس سے آدمی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. کون سی ضرورت؟ اس کی گھر کی ضرورت، اس کے کرائے کی ضرورت، اس کا جو ہے روزی کا مسئلہ،
روزی کا مسئلہ جو ہے اس کو جو تنخواہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جو پیسہ اسے مل رہا ہے، اگر ان پیسوں سے اس کی ضروریات زندگی اگر پوری ہو جائے اور بندہ اس پر کافی ہو جائے، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے میں اسے اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں، اگر یہ آدمی کے پاس اگر یہ چیز آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی شخص کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اور تیسری بات جو اللہ کے نبی نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، آدمی کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اب اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اگر اس سے ضرورت پوری ہو رہی تو آدمی اس میں خوش ہو جائے، یہ نہ سوچے کہ بھائی مجھے کار چاہیے، اب کار حاصل کرنے کے لیے فلاں غلط کام کر رہا ہے، یہ وہ غلط کاروبار کر رہا ہے کہ کیسے میں کار لا لوں۔ نہیں، آپ کی ضرورت جس چیز سے پوری ہو رہی ہے آپ اسی پر خوش ہو جائیں، اسی پر قناعت اختیار کریں، تو جس آدمی کے اندر قناعت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو بھی آپ جان لیں، قناعت کی ضد ہے حرص، لالچ۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی لالچی ہوتے ہیں، لالچ اتنی ہوتی ہے، اتنے حریص ہوتے ہیں دنیا کمانے کے سلسلے میں، اگر ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی جو وہ لوگ حرص میں حریص اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کی حرص ایسی ہے کہ آدم کی اولاد کے پاس اگر 2 سونے کے وادیاں بھی اگر ہوں تو آدم کی اولاد کیا حرص کرتی ہے کہ تیسری سونے کی وادی مل جائے۔ تو لالچ ہے، آدمی کے اندر لالچ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر آدمی کے پاس آ جائے تو آدمی تیسرے پہاڑ کی امید کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْلَغُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کی اولاد کی حرص کو، اس کی لالچ کو جو چیز دور کرے گی وہ قبر کی مٹی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو آدمی اس دنیا میں لالچی ہو جاتا ہے، حریص اختیار کرتا ہے، حرص آ جاتی ہے، تو آدمی کی حرص کو ایک چیز دور کرتی ہے اور وہ قبر کی مٹی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آدمی کو کبھی بھی حرص اور لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے کی زیادہ آپ نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے وہ کیسے بھی آپ کو دے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جس آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور اس کی آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں کو سن کر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔